قانون کو اور آئین کو ناڑے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور اگر ایک غریب آدمی، ایک عام آدمی جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو اس کے نیفے میں پستول چل جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان صاحب اختیار سے کہ کہاں ہے ان کا انصاف، کہاں ہے وہ منصف جو یہ فیصلے کرتے تھے کہ یہاں 2 خواتین کے خلاف یہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ کوئی فارن نیشنل تھیں، ان کے خلاف جو ایک بہت بڑا نام آ رہا تھا، وہ آج تو میڈیا کی زینت نہیں ہے، وہ آج تو کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ واقعہ بھی لاہور کے اندر ہوا، اور لاہور جیسے شہر کے اندر اگر ایسے واقعات ہوں گے اور وہ ان کے فیصلے اور ان کا ٹرائل اس طرح ہوگا کہ وہ ایک آدھا دن میڈیا کی زینت بنیں گے اور اس کے بعد ان کا کوئی پیروی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ اس بچی کے اوپر جس کے ساتھ 2 دن تک جنسی تشدد ہوتا رہا، کون آج انصاف کہاں کھڑا ہے؟ آج کیوں نہیں اس شخص کو کٹہرے میں لایا گیا؟ آج کیوں نہیں اس تھانے دار کے منہ کے اوپر بوری چڑھا کر آج اس کو کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ آج کیوں ان خواتین کے، اس بچی کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے صلح کا؟ کیوں؟ آج کیوں حکومتی ایوانوں میں کھلبلی نہیں ہے؟ کیا وہ ایک غریب کی بچی تھی؟ کیا وہ مینٹلی ریٹارڈڈ تھی؟ کیا وہ ایک اتنی توجہ طلب نہیں تھی؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے مجرموں کو یا ملزموں کو آج سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اور تھانے کے اندر اگر کوئی مر جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری کا کیا تک بنتا ہے؟ کیا آپ نے جو 1100 آدمی یہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئیں، کیا ان کے لیے جوڈیشل انکوائری ضروری نہیں تھی؟ کیا ان کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ضروری نہیں تھے؟ میں نہیں کہتا ان میں بے گناہ بھی ہوں گے، ان میں گنہگار بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے بے گناہ تھے، گنہگار لوگ بھی ہوں گے، لیکن یہ کون سا دورہ معیار ہے کہ اگر ایک تھانے دار مار دے تو اس کے خلاف جوڈیشل انکوائری ہوگی، اس کو لنگر آن کیا جائے گا، اس کی گرفتاری التوا میں رکھی جائے گی، اس کو پورے طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ یہ زبردستی اس کو انصاف ٹھوکا جائے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم اس صوبے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، یہ گورننس کے حوالے سے، یہ ترقی کے حوالے سے، یہاں پہ گرین بسیں چل رہی ہیں، یہاں پر بڑے اچھے بس سٹاپس بنے ہوئے ہیں، یہاں پر سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، یہاں پر ٹریفک کے قوانین پہ اتنی سختی سے عمل ہوتا ہے کہ ہیلمٹ کوئی نہ پہنے اس پہ بھی جرمانہ ہے، سیٹ بیلٹ نہ باندھو اس پہ بھی جرمانہ ہے۔ بھائی ان جرائم کی طرف توجہ کس نے دینی ہے؟ آپ اتنی چھوٹی سطح پہ توجہ دے رہے ہیں، آپ لین اینڈ لائن کی پابندی تو کروا رہے ہیں، لیکن یہ جو لائن لگی ہوئی ہے، یہ جو اس تواتر کے ساتھ ہے کہ آپ کے 6 مہینے کی رپورٹ میں آپ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی 85 خواتین کو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ میری صاحب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یہ چیزیں اس کو اس پیرائے میں نہ لیا۔ ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے الحمرہ سے ایک ٹیپ چل پڑے گی اور وہ پورے پاکستان کا موازنہ کرنا شروع کر دے گی کہ جی ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیپ چلے، لیکن مجھے وہ بتائے کہ ان لوگوں کا کیا بنا۔ ہمیں یہ پٹی نہ پڑھائی جائے، یا ہمیں یہ نہ سننے کو ملے جی یہ تو ہار گئے ہیں اور ہارے ہوئے لوگ ہیں جی اور ہماری بات یہ کرتے ہیں۔ او بھائی جیتے ہوئے لوگ ہمیں بھی بات کریں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ فارم 47 والے اور مخصوص نشستوں والے اگر ایسی باتیں کریں گے تو ضرور اس کا جواب بھی دیں گے، دل بھی دکھے گا، اور ٹیکس پیئر ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں،
ہم نے ٹیکس ادا اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو کوئی جزیہ دے رہے ہیں، ہم کوئی جنگی قیدی ہیں کہ آپ ہمارے سے جزیہ لے رہے ہیں، اور جو جزیہ لیتے ہیں وہ بھی آپ کی حفاظت کرتے ہیں. آپ تو ٹیکس بھی لیتے ہو، اور کسی شہری کو، کسی ٹیکس پیئر کو یہ حق حاصل بھی نہیں ہے کہ وہ آپ پہ تنقید کرے. آپ کی گالیوں کا، آپ کی چرب زبانی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.